وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل تدرك له ابنتان فيحسن إليهما ما صحبتاه أو صحبهما إلا أدخلتاه الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر طرح کی تسبیحات، تحمیدات، تعریف کے، بلائی کے، بڑائی کے، خیر کے کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، سید الاولین والآخرین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور صورت کو اپنے لیے نمونہ بنایا. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ کی ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یہب لمن یشاء اناثا، وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں عطا کر دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ چاہے تو کسی کو بیٹوں جیسی نعمت عطا کر دے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ چاہے کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کر عطا کر دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اس کی مرضی ہے، کیونکہ وہ آسمانوں و زمینوں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، پیدا کرنے والا ہے. وہ جسے چاہے باج بنا دے، نہ اسے کوئی بیٹی عطا کرے نہ بیٹا عطا کرے. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ بہت جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یہ سارے معاملات اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. دنیا کے اندر یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ اس بندے کے بیٹے ہیں تو اس کی بڑی عزت ہے، اللہ کے ہاں یہ بڑا برگزیدہ ہے. اور یہ بھی کوئی معیار نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں ہیں یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. یہ معیار کی بنیاد نہیں ہے. معیار اس چیز کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اولاد دی ہے، اس نے اس اولاد کو اپنے رب کی پہچان کروائی ہے کہ نہیں؟ اس نے اس اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آشنا کیا ہے کہ نہیں؟ اہمیت اس بات کی ہے کہ بیٹے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار بنے ہیں کہ نہیں؟ بیٹیاں ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ اللہ کی نیک بندیاں بنی ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی، کتاب اللہ کی تلاوت کرنے والی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احکام کو ماننے والی ہیں کہ نہیں؟ اولاد کی اہمیت اللہ کے ہاں تب بنتی ہے جب ہماری اولاد اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوگی، گڑ گڑانے والی ہوگی، ذکر و اذکار کرنے والی ہوگی، حلال اور حرام کی تمیز کرنے والی ہوگی. ہماری بیٹیاں ہیں تو وہ اللہ کا حکم مان کر اپنے آپ کو خود کو شریعت کے پردے میں ڈال کر اپنی زندگی گزارنے والی ہوگی. تب ہماری اور ہماری اولاد کی اللہ کے یہاں اہمیت ہوگی. وگرنہ اللہ تعالیٰ نے
سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو بیٹے ہیں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، بیٹوں کی وجہ سے تم دنیا میں لوگوں کے ساتھ فخر کرتے ہو، جی میرے اتنے بیٹے ہیں، اور مال کی کثرت کی وجہ سے لوگوں پر تم اپنی برتری کا اظہار کرتے ہو، میرے پاس بڑا مال ہے، اتنے مربع ہیں، اتنے زمینیں ہیں، اتنے کاروبار ہیں، گاڑیاں، مکان، کوٹھیاں ہیں، یہ تو ساری اللہ کہتے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے اور ان قریب ختم ہونے والی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، سورۃ الکہف 15واں پارہ ہے، اللہ کہتے ہیں المال والبنون، یہ جو اللہ رب العزت نے تمہیں مال و زر سے نوازا ہے اور تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے ہیں، فرمایا زینت الحیات الدنیا، دھوکے میں نہ رہنا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، دھوکے میں نہ رہنا۔ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تمہارے جو باقی رہنے والے ہیں وہ اعمال صالحہ ہیں جو اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہترین تمہارا ذخیرہ ہے، بہترین اجر اور ثواب کا سبب ہے، اور اسی کی بنیاد پر اللہ تمہیں کل قیامت کے دن اس کا اجر اور ثواب بھی عطا کریں گے اور کامیابی سے بھی ہمکنار کریں گے۔ تو معلوم ہوا بیٹے اور بیٹیاں یہ تو میرا رب دیتا ہے، اس کی تقسیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جن کو دی جا رہی ہیں، اب یہ ان کے مقدر ہیں کہ وہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنا کر، چاہے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بنا کر ان کو اسلام کی راہ پر چلاتے ہیں، تو یہ والدین کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ تو ہمارا آج کا جو موضوع ہے بیٹی کی پرورش، بیٹی کی عظمت پر، آخری انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سامعین محترم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 احادیث آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی ہے، ایک مسند احمد کی ہے اور ایک سنن ابن ماجہ کی ہے۔ مسند احمد کی جو روایت ہے، سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کانت لہ 3 بنات، جس باپ کے لیے 3 بیٹیاں ہیں، من کانت لہ 3 بنات، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا کی، فرمایا فصبر علیہن، ان 3 بیٹیوں کے ملنے پر خود کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا، اپنے چہرے کو کالا اور سیاہ نہیں کرتا، خود کو بد نصیب اور نکما اور پتہ نہیں کیا کیا الزام دیتے ہیں لوگ، وہ خود کو الزامات سے مسنون منسوب نہیں کرتا۔ فصبر علیہن، اللہ کی عطا پر 3 بیٹیوں کی پیدائش پر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی باتیں بھی سن لیتا ہے، لوگ پاس سے کہتے ہیں اچھا ہے بے کیا تو اس بیوی کو طلاق دے دے، کوئی نواں بیاہ کرتا ہے۔ بھائی نئی شادی میں تم لکھ کے دو گے کہ اس کو اللہ بیٹا دے گا؟ یہ تو للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی میرے رب کے ہاتھ میں ہے، اور میرا رب جانتا ہے کس کو اس نے کیا دینا ہے۔ پاس سے لوگ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے مشورے بھی دے دیتے ہیں، تان و تشریح بھی کرتے ہیں، اور ایسی ماں کو جس کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کو معاشرے میں چند لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس پر صبر کرتے ہیں، اور اس ماں کو جس کی 3 بیٹیاں ہیں اس کو برا بھلا نہیں کرتے، بلکہ اس کی عظمتوں کے تذکرے کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں۔ وگرنہ اکثریت وہ ہے جو ماں کو بھی دل برداشت کر دیتی ہے، باپ کو بھی دل برداشت کر دیتے ہیں، اور سسرال والے تو جینا اس بہو کا حرام کر دیتے ہیں جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہو جاتی ہیں۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے ایسے باپ کے لیے جس کو اللہ 3 بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ تو جہاں باپ کو یہ عزت اور احترام ملے گا، وہاں کیا ماں کو نہیں ملے گا؟
ماں کو بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں عطا کرتا ہے فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، ان 3 بیٹیوں کے ملنے پر وہ صبر کرتا ہے، فَأَطْعَمَهُنَّ، پھر ان کو کھلاتا ہے، خوشی خوشی ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، وَسَقَاهُنَّ، پھر ان کو پلاتا ہے، ان کے کھانے کا انتظام کرتا ہے اور ان کے پینے کا انتظام کرتا ہے، وَكَسَاهُنَّ، ان کے لباس کپڑے کا پردے کا، اللہ اکبر، اس چیز کا انتظام کرتا ہے، من جدتہ، جتنی اللہ نے اسے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے گرہ عطا کی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق وہ سارے کام کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اللہ نے بیٹیاں دے دی ہیں، وہ ان کو تو برا نہیں جانتا، لیکن ان کے شوق پورے کرنے کے لیے لوگوں کا مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتا ہے، چوریاں اور ڈاکے مارتا ہے، کرپشن کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کے شوق پورے کرتا ہے، ایسے کام نہیں کرتا۔ من جدتی ہی، درست اور جائز طریقے سے، حلال طریقے سے اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ان کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْنَا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، قُلْنَا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ، قُلْنَا لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے باپ کے لیے ان بیٹیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالی جہنم سے آزادی کا سبب بنا دیں گے، جہنم سے پردہ بنا دیں گے، یہ بیٹیاں باپ کو جہنم سے جانے سے روک دیں گے، اور یہ میرا رب کرے گا، للہ ملک السماوات والارض، وہی ہے ہمارا رب جس کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں پہ، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہے بیٹیاں دیتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا تذکرہ کیا تو معلوم ہوا اگر ایسے باپ کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ 3 بیٹیاں جس کے مقدر میں لکھیں گی، جسے 3 بیٹیاں عطا ہوں گی، ان 3 بیٹیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی دے گا، اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ لیکن شرط ہے فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، ان کے ملنے پر وہ صبر کرے، ان کو اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا پلائے، ان کی پرورش خطوط اسلامیہ پر کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹیاں دے دی ہیں اب وہ کہ کوئی بات نہیں، میں نے ان پر کوئی پابندی نہیں رکھنی، جس طرح ان کی مرضی ہے یہ زندگی جیتے رہے، نہیں، اللہ کی بندیاں بنانے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں بنانا ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے جہنم سے آڑ بنتے۔ صرف یہی بات نہیں ہے، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، دوسری حدیث سنن ابن ماجہ کی 3670 نمبر پر ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ الباری نے اسے حسن کہا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل تدرک له البنات تدرک له ابنتان، اللہ اکبر، کہا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے ہاں اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں اسے عطا کرے، اس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں۔ پہلی حدیث میں 3 کا تذکرہ ہے اور یہاں اس حدیث میں 2 کا تذکرہ ہے۔ فرمایا فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَاحِبَتَاهُ، جب تک وہ دونوں بیٹیاں اس باپ کے پاس رہتی ہیں یا بھائی کی کفالت میں ہیں، اس کی کفالت میں، کسی وقت کفالت بھائی کے ساتھ پر آ جاتی ہے، کسی وقت کفالت دادے پر آ جاتی ہے، کسی اور عموماً کفالت باپ پر ہوتی ہے۔ کہا جب تک وہ 2 بیٹیاں اس کی کفالت میں رہیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ان 2 بیٹیوں کے ساتھ رہا یا وہ 2 بیٹیاں جب تک اس کے ساتھ رہیں، بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے، آنے والے وقت اور مقدر اور نصیب کا تو اللہ نے کسی کو نہیں نہ بتلایا، اللہ اکبر، وہاں بیٹی کے ساتھ معاملہ اس کے خاوند کا نہیں چلتا اور وہاں اسے طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، وہ واپس اپنے باپ کے گھر میں یا بھائی کے گھر میں آ جاتا ہے۔ فرمایا جب تک یہ ان کے ساتھ رہتا ہے یا وہ ان کے ساتھ رہتی ہیں،
یہ ان کے ساتھ اچھائی اور بلائی اور خیر کا معاملہ ان کی ضروریات زندگی پوری کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادخلتاہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ یہ دیں گے کہ وہ دونوں بیٹیاں یا بہنیں اس کو جنت میں داخل کروانے کا سبب بن جائیں۔ کتنی بیٹیوں کی عظمت ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو کتنا کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، پہلی حدیث میں 3 بیٹیوں کی بات، دوسری حدیث میں 2 بیٹیوں کی بات۔ آؤ ابھی جو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں اس میں ایک بیٹی کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں اور اپنی بیٹیوں کی پرورش دینی خطوط اسلامیہ پر کرتے ہیں، دینی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو یہ پردہ کرنا، شرعی پردہ کرنا، یہ کوئی کمتری اور احساس کمتری کی شکل نہیں ہے، نہ یہ اس کا موجب ہے، بلکہ یہ وہ شہزادیاں ہیں جو خود کو حسن، خوبصورتی اور سب کچھ ہونے کے باوجود یہ معاشرے میں دیکھتی ہیں کہ لوگ کھلے منہ، خواتین کھلے چہرے، کھلے دامن، کھلے سینے، بازاروں میں گلیوں میں گھومتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں جاتے ہیں، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، گرمی کی شدت ہونے کے باوجود یہ اپنے لباس کو اسلامی لباس پہناتی ہے، شدت کی گرمی ہونے کے باوجود یہ اپنے دوپٹے، اپنی چادر، اپنے سکاف، اپنے برقعے کا اہتمام کرتی ہے۔ اور خواہش کیا ہے کہ یہ چند سالہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ قیامت والے دن کی، آخرت کے دن کی اور جو جہنم کی ہمیشہ والی سختی اور شدت اور گرمی ہے اس سے بچنے کے لیے وہ اس دنیا کو اللہ کے حکم پر قربان کر دیتی ہے۔ تو پھر یقیناً آخرت میں تو پردے کا حکم ہی نہیں ہونا، جنت میں تو پردے کا حکم ہونا ہی نہیں، وہاں تو آزادیاں ہی آزادیاں، لیکن جائے گا کون وہاں؟ فمن زحزح عن النار، جنت میں داخلہ اسے ملے گا جسے اللہ جہنم سے آزاد کرے گے، جہنم سے بچا لیں گے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ خواتین ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، ان سب کو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہوگی، اپنے لباس کو، اپنی گفتار کو، اپنی چال کو، رہن سہن کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنانا۔ تو پھر قیامت کی، آخرت کی جو زندگی ہوگی ان کی کامیاب ہوگی۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، 8425 نمبر حدیث ہے، حسن لغیری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی شدت سختی پر، ان کی تکلیفوں پر اور ان کی شدت پر، سختی پر صبر کرے اور ان کی خوشی پر بھی ان کی خوشیوں کو قبول کرے اور ان کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو، آزمائشوں کو برداشت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ان بیٹیوں پر اس کی شفقت کی وجہ سے اسے جنت میں ضرور داخل فرمائے۔ ایک صحابی کول بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ اکبر، اب اثنتان، تو جس کی 2 بیٹیاں ہوئی پھر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اثنتان، جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اور وہ بھی ان ساری چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت کا داخلہ نصیب کرے۔ پھر وہ صحابی سوال کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول او واحدۃ، اے اللہ کے رسول اگر ایک بیٹی ہوئی تو پھر؟ ایک بیٹی والیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے، ایک بیٹی کے باپ اور ماں کے لیے بھی بشارت ہے جنت کی۔ شرط یہ ہے اس بیٹی کی تربیت اور اس کی زندگی کی نشو و نما
خط خطوط اسلامیہ پر اپنی مرضی پر نہیں، کنجروں اور ڈراموں اور فلموں کی اداکاروں کی اداکاری پر نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی سنت پر، آپ کی بیٹیوں کے طریقے پر، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں صحابیات کی سنت پر ان کی تربیت کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک بیٹی بھی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ایک بیٹی کے بدلے میں اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ یہ بیٹیوں کی عظمت ہے، اور یہ اسلام نے بیٹیوں کو عظمت دی ہے۔ اسلام سے پہلے وہ دور تھا بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا اور بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا، خواتین کو ان کے حق اور حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا اور کہا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ بیٹیوں کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے کھل کر قرآن میں بیان کیا ہے کہ میں باپوں کو، سربراہوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں جائیداد کی تقسیم میرے حکم کے مطابق کرے۔ بیٹے کو 2 حصہ دیں گے، بیٹی کو 1 حصہ دیں گے۔ یہ اسلام نے عظمت دی ہے خواتین۔ سامعین محترم، بسا اوقات بیٹی بیٹوں سے بہتر ہوتی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کا دلیل اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہا جو بیٹا ہے نا وہ بیٹی کی طرح نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹیاں بیٹوں کی طرح نہیں ہوتی۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، یہ کوئی ملامت والی بات نہیں ہے۔ ملامت والی بات یہ ہے کہ ہم بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ ملامت والی بات ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے اور نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا تو کم از کم میرا بیٹا کما کے تو لائے گا نا، میرے بڑھاپے کا سہارا تو بنے گا نا، وہ مجھے زندگی میں کام تو ضرور دے گا نا، بوڑھا آ جاؤں گا وہ میرا ہر معاملے میں ہاتھ بٹائے گا، ساتھ دے گا۔ تو اس لیے ہم بیٹوں کو فوقیت دیتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹیوں کو نظر انداز کریں گے اور بیٹوں کو بیٹیوں پر اس لیے ترجیح دیں گے کہ یہ میرے بڑھاپے کا ساتھی ہوگا، تو پھر یہ اللہ کے ہاں جرم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ پہ یہ بھی فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور بیٹے بیٹیوں کی طرح نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ سنیے، جناب حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ عمران کی بیوی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ عمران علیہ السلام کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ تو مجھے بیٹا عطا کر، میں اس بیٹے کو تیرے لیے تیرے راستے میں وقف کر دوں گی۔ یہ ماں کی دعا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بیٹا دینے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی، اور اس بیٹی کا نام مریم علیہ السلام کیا دیا؟ بیٹی دی، اور بیٹی کا نام کیا ہے؟ مریم علیہ السلام۔ اور یہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان سے اللہ تعالیٰ نے بڑا دین کا کام لیا، لیکن نبوت نہیں عطا کی۔ اسلام میں یا اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبوت جو ہے وہ مردوں میں رہی ہے، خواتین میں نہیں آئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جناب عمران علیہ السلام کی بیوی سے مخاطب ہو کر کہا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو میں نے تمہیں بیٹی عطا کی ہے اس جیسا بیٹا کبھی بھی نہیں ہونا، بیٹے بیٹیوں جیسے نہیں، یہ قرآن کہتا ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے دین کی بڑی خدمت دی،
اللہ اکبر، بڑی دیکھ بھال کی، وہ بڑی برگزیدہ بندی تھی اور ان کی ماں بھی بڑی برگزیدہ تھی۔ زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پھل اس موسم میں دیے۔ قرآن بیان کرتا ہے جس موسم میں وہ پھل پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ پھل اللہ تعالیٰ نے جناب مریم علیہ السلام کی والدہ مائدہ اور عمران کی بیوی کو عطا کیے، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ تو بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ بیٹیاں دین کے معاملات میں اتنا وہ ان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے کہ وہ دین کی نشر و ارشاد اور اس پر عمل کرنے میں بیٹوں سے آگے گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے عمران علیہ السلام کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان ساری باتوں کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بیٹیوں کی اللہ نے بڑی عظمت بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا مقام بیان کیا ہے، اللہ اکبر، بڑا ان کا رتبہ بیان کیا ہے، اور معاشرے میں ان کو بڑی عزت اور احترام دیا ہے۔ صرف عورت اس بات کو سمجھ لے، جب وہ پیدا ہوتی ہے ماں باپ کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے اگر اس کے والدین اس کی تربیت، نشر و اشاعت اور اس کی تربیت جو ہے، اس کی نشو و نما جو ہے وہ اسلام کی بنیاد پر کرے، تو بیٹی جو ہے وہ باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ اور جنت کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ اب بیٹی سے وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے، اور بیوی کے لیے حکم یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کی، رمضان کے روزے رکھے اور اپنے خاوند کی اس نے اطاعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت کو اللہ تعالیٰ ضرور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ پہلے بیٹی تھی تو ماں باپ کے لیے سبب بڑی جنت کے داخلے کا، بیوی ہے باپ خاوند کی فرما برداری کر کے، اپنے رب کی اطاعت کر کے، اسلام کے احکامات پر عمل کر کے وہ خود جنت کا داخلہ لے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ماں بن گئی ہے، اب رتبہ بڑھ گیا ہے، بیٹی سے بیوی، بیوی سے ماں، اب ماں ہے تو اللہ نے کہا جنت کے جو دروازے ہیں نا، تحت امہات الاقدام، ماؤں کے قدموں کو نیچے اللہ نے جنت کے دروازے رکھے۔ اب اولاد کے لیے حکم ہے، تم جنت چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بتلاؤ کس جگہ پہ اس بیٹی کی عظمت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر بہن ہے، بہن بنتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، 2 مؤنثوں کی خدمت اس پر آ جاتی ہے اور ان کی خطوط اسلامیہ پر وہ ان کی تربیت کرتا ہے، وہ پیچھے والی حدیث، تو وہ بائی بھی جنتی ہے اگر ان کی اس بنیاد پر وہ تربیت کرتا ہے اور ان کی شادیاں کرتا ہے۔ اسلام نے ہر صورت میں عورت کو عزت اور تحفظ اور عظمت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس عظمت کو، اس رفعت کو، اس عزت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی بیٹیوں کی تربیت خطوط اسلامیہ پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ماں باپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ بیٹی اللہ نے عطا کی ہے تو ان کی شادی کر دے اور ان کی کوئی سمت درست نہ کرے، ان کو اسلام سے آشنا نہ کرے، یہ والدین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ صرف ان کی شادی کر دے۔ والدین ان کے ہر معاملے میں ان کا عمل دخل ہے، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، جب تک بیٹیاں اور بیٹے زندہ ہیں والدین کی ان پر ذمہ داری ہے۔ آخری حدیث سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر کہا، حضرت مسعود بن مخرمہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہا ہے لوگوں سن لو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کہا فمن اغضبها، جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا، جس
نے میری بیٹی کو ناراض کیا